الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں۔ مسلسل آپ کی خدمت میں محبت اور اصول زندگی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کائنات کو خدا نے بغیر پلاننگ کے نہیں بنایا۔ یہاں کا پتا پتا بھی اگر خدا نے بنایا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اچانک سے بارش ہوتی ہے، اچانک سے گرمی ہو جاتی ہے، یہ دن کا ہونا، رات کا ہونا، یہ سارا سسٹمیٹک ہے۔ خدا نے ایک خاص نظام کے تحت یہ نظام چلایا ہوا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس بڑے سے بڑے نظام کو بنایا گیا انسان کی خاطر، فرمائیے چرند و پرند، یہ قندیل شمس و قمر، یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے انسان کے لیے، اور خود اعلان کرتا ہے سخر لکم خلق لکم، میں نے کائنات کو مسخر کیا تمہارے لیے، میں نے پانی بنایا، سورج بنایا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ گویا یہ پوری کائنات ایک وجود کی خدمت کے لیے بنائی گئی،
اور اس وجود کا نام ہے وجود انسان. اور انسان کو اگر بنایا تو کہا میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. جب سورج کو بنایا تو کہا کہ تیرے لیے بنایا. جب زمین کو بنایا تو کہا کہ تیرے لیے بنایا. لیکن جب انسان کی بات آئی تو کہا کہ انسان کو میں نے بنایا تو اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو اب یہ وجود ہے جو اللہ کی نگاہوں میں حامل اہمیت ہے. اس وجود نے اگر اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ لیا لیکن اللہ کے مقصد کو پورا نہ کیا تبھی اس وجود کو سزا بھی دی جاتی ہے, جزا بھی دی جاتی ہے. سزا اور جزا کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ ایک نعمت کا استفادہ کرو لیکن جس وجہ سے اس نعمت کو دیا گیا تھا اس وجہ کو انسان پورا نہ کرے. اکثر نسلیں یہ سوال کرتی ہیں کہ بھائی وہ خدا جو غنی ہے جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس خدا غنی کو میری نماز کی ضرورت کیا ہے؟ اس خدا غنی کو میرے روزوں کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ یہ کہے کہ میں غنی مطلق ہوں, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, پھر میرے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے مجھے مارتا کیوں ہے؟ پھر میری نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے سزا کیوں ملتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دو پہلو اپنے بچوں اپنی نسلوں کو بتاتے ہو, ایک طرف بتاتے ہو خدا ارحم الراحمین ہے, دوسری طرف یہ بولتے ہو کہ میرا روزہ نہیں رکھو گے تو یہ سزا ملے گی, حجاب نہیں کرو گی تو یہ سزا ملے گی, نماز نہیں پڑھو گے تو یہ سزا ملے گی, تو آٹومیٹیکلی اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ خدا جو غنی مطلق ہے, وہ خدا جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, پھر میری نماز نہ پڑھنے پہ مجھے سزا کیوں دیتا ہے؟ پھر میرے روزے نہ رکھنے پہ مجھے سزا کیوں دیتا ہے؟ جبکہ ایک طرف کہے کہ میں ماں سے بھی زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں, کہ ہماری مائیں تو ہمیں اتنی سزائیں نہیں دیتی. تو یہ کیسا خدا ہے جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرے اور یہ بولیں کہ نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں بندہ جہنم چلا جائے, روزہ نہ رکھنے کے نتیجے میں جہنم چلا جائے. کسی خاتون نے کہا مولانا ایک بال نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کیا بگڑتا ہے اگر میرے چند بال کسی نامحرم نے دیکھ لیے؟ تو ان بالوں کی وجہ سے خدا مجھے سزا کیوں دے گا؟ سزا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے, سزا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے, سزا بدحجابی کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. خدا ہر گناہ کو معاف کرتا ہے, نمک حرامی کو معاف نہیں کرتا. آپ بھی ایک بندے کی ہر خطا معاف کر دو گے, لیکن جس کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا, جس کو آپ نے کھلایا, جس کو آپ نے پلایا, وہی بندہ آپ کے ساتھ خیانت کرے تو وہ گناہ بندہ معاف نہیں کرتا. ایک اصول بنایا قرآن میں, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے چکایا کرو. آج کسی ان پڑھ بندے سے بھی پوچھو, اگر کوئی آپ کو ایک گلاس پانی کا بھی پلاتا ہے تو آپ اس کے ریٹرن میں اس کو تھینک یو بولتے ہو. کہ بچوں کو اس سوسائٹی میں آپ بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہو, کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو پلیز بولا جاتا ہے, جب وہ چیز دے دی جاتی ہے تو آپ اسے تھینک یو بولتے ہو. اگر کوئی آپ کو پانی کا گلاس پلائے اور آپ تھینک یو نہ بولو تو اس بندے کو کتنا برا لگے گا. تو معصوم فرماتے خدا تم سے تھینک یو مانگتا ہے, جتنی نعمتیں اس نے دیں وہ یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا کیا ادا کرو؟ شکریہ ادا کرو. لیکن شکریہ ادا ویسے کرو جیسے اسے پسند ہے. یہ نہیں کہ میں کہوں جیسے میرے دل میں آئے گا, جب میرے دل میں آئے گا تب میں شکریہ ادا کروں گا. اس کی مثال میں کئی مجالس میں ایک چھوٹی سی قصے کی صورت میں دیتا ہوں کہ مثلا ایک غریب آدمی ہے جس کی تنخواہ, میں مثال دے رہا ہوں, جس کی تنخواہ مثلا مہینے کی تنخواہ 1500 پاؤنڈ ہے, 1000 پاؤنڈ ہے مثال کے طور پہ. اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور خرچہ اس کا اتنا تھا کہ بولا کہ اس کے آپریشن کے مثلا 2 لاکھ پاؤنڈ اس پہ خرچہ آئے گا. اب یہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں, کرے تو کیا کرے. اسے پتا چلا کوئی سخی بندہ ہے جس کے در پہ جائیں تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. یہ اس سخی کے در پہ چلا گیا اور اس سخی کو بولا کہ بیٹی بیمار ہے, 2 لاکھ پاؤنڈ کا خرچہ ہے, آپ ہماری مدد کر دیجیے. اب یہ سخی وہ سخی ہے جس سخی کو یہ پتا ہے کہ یہ غریب کو اگر پیسے دوں گا تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ریٹرن میں مجھے 2 لاکھ کیا کرے, واپس کرے. لیکن سخی بھی تھا, کریم بھی تھا, اس نے مجھے دے دیا بغیر اس کے کہ وہ پیسہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ نے 2 لاکھ ڈالر لیے, بیٹی کا علاج کروایا, بیٹی ٹھیک ہو گئی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس کے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟
دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جو اس نے دیا ہے 2 لاکھ پاؤنڈ دیا, اسے جا کر واپس کرو, پلس میں کوئی مٹھائی کا اور فلاورز کی چیزیں لے جاؤ شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے, آپ نے مجھے دے دیے, یہ آپ کے 2 لاکھ پاؤنڈ ہیں, اور ساتھ میں کوئی مٹھائی کا ڈبہ ہے, چند پھولوں کو بھی لے جاؤ اور اس کو تھینک یو بولو اور شکریہ ادا کرو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی میرے پاس 2 لاکھ پاؤنڈ نہیں ہے, اب یہ ہے کہ میں اس کے در پہ چلا جاؤں گا, بولوں گا جو آپ نے دیا وہ میں آپ کو دے نہیں سکتا, لیکن اب آپ جو بولو میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار. آپ بولیں تو ڈیلی 2 گھنٹے آپ کے لیے نکالوں, گھر کی صفائی کر دوں. آپ بولیں تو آپ کے بچوں کی خدمت کر دوں. آپ بولیں تو آپ کا مثلاً ڈرائیور بن جاؤں, کیونکہ آپ نے میری بچی کی جان بچائی ہے, لہٰذا آپ جو بولے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں پہ معصوم امام فرماتے یہ سوچ کہ اللہ نے تجھے کیا کیا دیا. اس نے بولنے کے لیے زبان دی, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سوچنے کے لیے ذہن دیا, دانت کھانے کے لیے, ٹانگیں چلنے کے لیے, شکم, یعنی کیا کچھ خدا نے تجھے نہیں دیا. آج جتنا کچھ تم نے مال و منال جمع کیا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء اور جوارے سے جمع کیا ہے. اگر خدا حافظہ نہ دیتا, اگر خدا میموری نہ دیتا, 5 منٹ کے لیے سوچے آپ ادارے جعفریہ میں آ گئے, لیکن واپسی کے وقت اگر یہ بھول جاؤ کہ گھر کا ایڈریس کیا ہے تو اسی ادارے میں ہی گھومتے رہو گے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں کہاں آیا ہوں اور واپسی گھر کہاں جانا ہے, یہ میموری کس نے دی؟ پروردگار عالم نے دی. تو کہ آپ 2 ہی راستے ہیں, معصوم فرماتے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ جو خود اس نے دیا ہے اسے واپس کر. اب کہا کہ مولا یہ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے اگر اسے واپس بھی کروں گا تو اسی کا ہی ہے, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. آنکھیں بھی اس کی دی ہوئی, زبان بھی اس کی دی ہوئی, کان بھی اس کے دیے ہوئے, ہاتھ بھی اس کے دیے ہوئے, قدم بھی اس کے دیے ہوئے, شکم بھی اس کی دی ہوئی. میں واپس کروں تو کیا کروں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک بندہ ناز کر کے اللہ کو مال دے کے اللہ کی راہ میں ادارے میں 20 پاؤنڈ جمع کروا دیے تو میں نے رب پہ بڑا احسان کر دیا. یہ 20 پاؤنڈ تم نے کن ہاتھوں سے کمائے, کس جذبے سے کمائے, باڈی کی کس طاقت سے کمائے, جس جگہ سے تم نے کمائے وہ ہوش وہ ربا کس نے دیا؟ پروردگار عالم نے دیا. لہذا تیرا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا مولا یہ ناممکن ہے, جو خدا نے دیا ہے میں اللہ کو واپس کروں. وہ سورج کی روشنی دے رہا ہے, میں کہاں سے واپس کروں گا؟ پوری زندگی اس نے زمین سے اناج دیا, میں کہاں سے واپس کروں گا؟ اس نے میٹھا پانی دیا, میں کہاں سے واپس کروں گا؟ اب بندہ سوچے کہ اکثر لوگوں کو اپنے دانتوں کی قدر نہیں ہوتی, لیکن ان سے پوچھئے جو نقلی دانت لگواتے ہیں. اس نے فری میں تجھے 32 دانت دیے, اور ایک دانت یہاں کا تو ریٹ مجھے نہیں پتا, لیکن پاکستان میں لگانے جاؤ تو کم از کم 50,000 ایک دانت کا خرچہ ہے. اس نے فری میں تجھے 2 کڈنی دے دی, ان سے پوچھئے جو اپنی کڈنی بیچتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے. اس نے فری میں تجھے ٹانگیں دی, جو روٹ لگاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اللہ کی دی ہوئی ہڈیوں کی قیمت کتنی ہے. اس نے فری میں تجھے 2 آنکھیں عطا کی جن کی نظر ویک ہو جاتی ہے, ان سے پوچھئے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہوتی ہے. اس نے فری میں تجھے زبان دی, یہ ہوا لے رہا ہے, یہ آکسیجن لے رہا ہے. کورونا کے دنوں میں مریضوں سے پوچھتے کہ آکسیجن کی قیمت کیا ہوتی ہے, ایک سلنڈر منگا پیسوں پہ لے کر آتا تھا, تو پوری زندگی اللہ کی فری کی آکسیجن لیتا رہا, پوری زندگی اللہ کا فری کا اناج کھاتا رہا. تو کہا کہ مولا واپس کریں تو کیا کریں, میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے, لہٰذا خدا کا احسان چکاؤں تو کیسے چکاؤں؟ تو فرمایا باقی دوسرا راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ پروردگارا جو کچھ تو نے دیا میرے پاس استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو واپس کروں. دوسرا راستہ یہ ہے, اب جو کچھ تو کہے گا میں تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. تو فرمایا وہ اتنا کریم تھا, اس نے کوئی سخت کام تجھے نہیں بتایا کہ میرے لیے یہ کرو یا وہ کرو. اس نے کہا بس یہ ہے کہ دن میں 17 منٹ میری عبادت کے لیے مشغول ہو جایا کرو, اور نماز ایسے پڑھو جیسے تمہارے رب کو کیا ہے پسند ہے. ایک آقا تھا, وہ اپنا غلام لے کر آیا اور غلام سے پوچھا کہ رات کو کہاں پہ سو گے؟ اس نے کہا کہ آپ آقا ہیں, مجھے خریدا ہوا ہے, جہاں سلا دیں. کہا کہ چارپائی پہ سو گے, زمین پہ سو گے؟ مختلف لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. کہ چارپائی پہ سلا دیں آپ کی مرضی, زمین پہ سلا دیں آپ کی مرضی. کہ کپڑے کون سے پہننا پسند کرو گے؟ کہ جو آپ مجھے پہنائیں گے. کہ کھانے میں کیا پسند ہے, دال کھاؤ گے سبزی کھاؤ گے؟ کہ جو آپ مجھے کھلائیں گے. کہ کمرے کے اندر سونا پسند کرو گے, آسمان کے نیچے سونا پسند کرو گے؟ کہ جو آپ مجھے سلا دیں. جب اس نے یہ جواب دیے تو اس کا جو آقا تھا وہ رونا شروع ہو گیا. کہ میں نے تجھے چند پیسوں کے عوض خریدا ہے,
لیکن تو کھانا وہ کھانا چاہتا ہے جو مجھے پسند ہے، اس بستر پہ سونا چاہتا ہے جو مجھے پسند ہے، اس زمین پہ لیٹنا چاہتا ہے جو مجھے پسند ہے۔ کہ میں کتنا اللہ کا ناشکر بندہ ہوں جس نے سب کچھ دیا، لیکن اس کے سامنے میں اپنی مرضی چلاتا ہوں، اس کی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا۔ تو انسان سوچے وہ پروردگار عالم کو زیادہ سختی نہیں رکھی، اور بلکہ شکر ادا کرے کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہو، اس مکتب میں تو اور بھی زیادہ کیا ہے، اللہ نے نرمی رکھی ہوئی ہے۔ یہ مکتب محمد اور آل محمد کا مکتب ہے، اس مکتب کے ماننے والے ہو۔ میں اکثر وہ مومنین جو چہرے پہ جن کے داڑیاں نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر کرو کہ شیعہ ہو، اگر شیعہ نہیں ہوتے تو داڑیاں ناف تک تمہاری جانی چاہیے تھیں۔ یہ تو یہ مکتب ہے جس نے کہا کہ 40 قدموں سے بھی نظر آ جائے تو خدا کیا ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اس مکتب میں اللہ نے کیا رکھی ہے، آسان رکھی ہے۔ اب انسان اگر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو خدا ناشکرے بندے کے لیے اپنے عذاب کو معین کرتا ہے کہ میں نے اتنی انرجیز تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، 1,01,000 کم انبیاء بھیجے تمہاری ہدایت کے لیے، کربلا کی سرزمین پہ خون حسین بہا لإصلاح امتی، امت کی اصلاح کے لیے۔ اب انسان سنے بھی اور محنتوں کو دیکھے بھی لیکن اس پہ عمل نہ کرے تو فرمایا ناشکرے بندے کے لیے اللہ کی معافی نہیں ہے۔ بندہ اگر خدا کا شکر ادا کرے اور شکر کے نتیجے میں بھی وہ اتنا کریم ہے، کہتا ہے میں تجھے اپنی جنت کی نعمتوں سے نوازتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کل ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں، لیکن ہر چیز کو فالو کرنے کا معیار کیا ہے، محبت ہے۔ آپ کے دل میں تب تک کسی چیز کی اٹریکشن پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اس چیز کی محبت نہ ہو۔ کہ مثلا مسیحی کی اٹریکشن چرچ کے لیے ہے، مسلمان کی اٹریکشن مسجد کے لیے ہے، ہندو کی اٹریکشن مندر کے اندر ہے۔ یہ مندر کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ بدھ کی محبت ہے۔ یہ مسجد کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ خدا کی محبت ہے۔ اور وہ آج چرچ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی محبت ہے۔ تو جس کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہمارا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ محبت بری نہیں، جب محبت بس جاتی ہے تو ہر انسان کا ریئیکشن اس محبت کے لیے سیم ہوتا ہے۔ ایک بندہ شاید کربلا جانے کے لیے لاکھ محنتیں کرے کہ میں حرم امام حسین تک پہنچ جاؤں، اور دوسرا بندہ شاید کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے، کسی بلندی پہ جانے کے لیے اتنا پاگل ہو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ ایک آدمی راہ خدا میں اپنی ٹانگ کو شاید ضائع کروا دے، اور کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان سردیوں میں پہاڑوں پہ چڑھتے چڑھتے اپنی ٹانگوں کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ کریز وہی ہوتا ہے، پاگلپن وہی ہوتا ہے۔ پہنچنے کے بعد وہ خوشی، وہ اطمینان اس کو وہی ملتا ہے کہ گویا اس نے بہت بڑا گول اچیو کر لیا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد۔ لیکن وہ اچیومنٹ جو اس کو ملی ہے کیا وہ عاقلانہ ہے؟ اللہ کہتا ہے محبت کر کیونکہ جذبہ محبت میں نے تجھے دیا ہے۔ بھوک کا جذبہ میں نے، اللہ کھانے سے منع نہیں کرتا لیکن کہتا ہے کھاؤ، حلال کھاؤ۔ لباس پہننے سے منع نہیں کرتا، کہتا ہے پہنو، حیا کا لباس پہنو۔ کتاب پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا لیکن کہتا ہے علم نافع حاصل کرو۔ ایسا علم حاصل نہ کرنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ 24 گھنٹے بندہ ناولز پڑھتا رہے، بھائی کیا فائدہ ناول پڑھنے سے؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ یہ جتنے ڈرامے، جتنی فلمیں ہیں، اب بندہ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنی ذہنی انٹرٹینمنٹ کو بنانے کے لیے اگر دیکھتا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر سیریز پہ سیریز ہی دیکھتا رہے اور زندگی کے مثلا 2 سال اس کے ڈراموں پہ لگ جائیں، اس سے تمہیں کیا ملا؟ نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ کوئی گیم بھی کھیلتے ہو، بندہ فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، لیکن یہ سوچے کہ اس سے میرے جسم کو فائدہ ہونا ہے، میں اسمارٹ بنوں گا، اس سے میری باڈی کو فائدہ ہونا ہے، میری چربیاں گل جائیں گی، مجھے ہیلتھ وائز اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن صبح سے شام تک ہی کھیلتا رہے تو یہ نافع ورزش نہیں ہے، یہ نافع سپورٹ نہیں ہے۔ کرو ہر چیز کو لیکن اپنی لمٹ میں کرو۔ اس نے اپنی عبادت بھی اگر انسان کو بولی ہے تو 17 رکعت بولی ہے، اگر وہ چاہتا تو بولتا دن میں 1000 رکعت نماز پڑھو، لیکن نہیں بولا پروردگار عالم نے کہ نماز بھی ہے تو 17 رکعت ہے، روزے بھی ہیں تو سال میں 30 روزے ہیں۔ اگر تو زیادہ رکھنا چاہتا ہے، ثواب کمانا چاہتا ہے، میں نے تجھ پہ پابندی نہیں ڈالی تو زیادہ ثواب کو کما سکتا ہے، لیکن یہ نظم الہی بتاتا ہے کہ عبادت اپنے ٹائم پر، کام اپنے ٹائم پر، نیند اپنے ٹائم پر، ہر چیز کو اپنے وجود کے اندر سنبھال کے رکھا کرو۔ نہ افراط میں جایا کرو نہ تفریط میں جایا کرو، نہ اتنی ایکسٹریم لیول پہ جایا کرو کہ رسول کو پتا چلا یا رسول اللہ کچھ ایسے جوان ہیں جنہوں نے خود کو گھروں کے اندر بند کر دیا،
کاروبار چھوڑ دیا ہے، کہتے ہم تو عباد اللہ ہیں، ہم تو عباد الصالحین ہیں، ہم تو زہاد ہیں، ہم تو صبح سے شام تک نمازیں پڑھیں گے، عبادت میں مشغول رہیں گے۔ رسول خدا نے کہا واللہ ایسے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو شادیاں نہ کرے، جو بیوی بچوں کے لیے کمانے نہ جائیں، جو صبح سے شام تک مصلی پہ بیٹھیں، اور وہ امیر المومنین کے جملے جو اتنے سخت جملے تھے کہ کچھ لوگ ایسے جو مسجدوں میں آ کے بیٹھ گئے، مولا پہلے دن آئے صبح سے شام تک مسجد میں عبادت، اگلے دن آئے پھر دیکھا عبادت، تیسرے دن آئے پھر دیکھا عبادت، چوتھے دن آئے پھر دیکھا عبادت، صبح شام رات جب دیکھیں یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا سلمان یہ کون ہیں؟ کہ مولا یہ عباد اللہ ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے؟ کہ کام یہی تو ہے، یہ صبح سے شام تک نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ کہ کمانے ومانے نہیں جاتے؟ کہ نہیں مولا۔ کہ پھر کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ کہ یہ اتنے نیک بندے صالح بندے، ہم ان کے لیے کھانا لاتے ہیں، یہ پورے محلے والے کھانا جمع کر کے ان کے لیے لاتے ہیں، یہ روٹی کھاتے ہیں پھر مصلی پہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ سخت جو امیر المومنین نے فرمایا مدینے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں، جو کم از کم اپنی روزی کی تلاش کے لیے تو نکلتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ حیات نہیں ہے جو پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ خانقاہوں میں بندہ بیٹھ جائے، شادی کو ترک کر دے، اولاد کو ترک کر دے، اور یہ بولے کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھ جاؤں۔ فرمایا نہیں، اگر زندگی میں اعتدال نہیں ہے، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا ہے اتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت آیا ہے۔ جب دعا بھی مانگو تو کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے۔ اب یہ جو آپ سنتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال کی نشانی یہ ہے وہ ون آئے والا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، اور آج تک نوجوان ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے جو ایک آنکھ والا ہو۔ میں نے کہا 2 آنکھوں والے بھی اب نارمل ہیں، ایک آنکھ والا تو اور بھی ایک نارمل ہوگا۔ وہ دنیا کیسے چلائے گا بندے خدا؟ یہ نشانی بتا رہے ہیں کہ ایک آنکھ والا، صفت بتا رہے ہیں کہ ایک آنکھ والا، مطلب اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور وہ دنیا والی آنکھ ہوگی۔ مومن کے پاس 2 آنکھیں ہوتی ہیں، دنیا کی آنکھ بھی ہوتی ہے، آخرت کی آنکھ ہوتی ہے۔ مطلب دجال جب فیصلہ کرے گا وہ صرف بینیفٹ آف دنیا کو دیکھے گا، وہ سیلفشنس کے کنسپٹ پہ اپنے ڈیسیجن کو لے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا بم گراؤں گا تو 1000 لوگ مر جائیں گے، وہ یہ دیکھے گا ان کے مرنے سے میرا فائدہ ہے کہ نہیں، افغانستان کے تباہ ہونے سے میرا فائدہ ہے کہ نہیں، ہزاروں فلسطینیوں کے مرنے سے میرا فائدہ ہے کہ نہیں۔ آج جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں جب وہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ سیلف بینیفٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، سیلفشنس کے تصور کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ میرا گھر بچ جائے لیکن اگلے کا گھر تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا بچہ ترقی کر جائے لیکن اگلے کا بچہ تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اور آئیے کربلا اس کے برعکس ہے، میرا اکبر جاتا ہے تو جائے لیکن تمہارے اکبر بچ جائیں، میری سکینہ جاتی ہے تو جائے لیکن تمہاری بچیوں کے پردے بچ جائیں، میری زینب قربان ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن تمہاری ماں بہنوں کے سروں کے چادر اور حیا اور عفت بچ جائے۔ یہ تصور ہے۔ سیدہ فرماتے ہیں میرا پہلو رہے نہ رہے لیکن ولایت باقی رہے۔ علی فرماتے ہیں میرا سر زخمی ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن امت مصطفیٰ باقی رہے۔ یہاں پہ سیکریفائی کا کانسیپٹ ہے، اور آج کی دنیا سیلفشنس کے تصور میں ہے کہ ہم بچ جائیں، میرا ملک بچ جائے، میرا گھر بچ جائے، میرا بچہ بچ جائے۔ ہاں میرا بچہ روئے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن پڑوس کا بچہ روئے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میری بیٹی کو طلاق ہو جائے تو مجھے تکلیف ہے لیکن میرے عمل سے دوسروں کی طلاقیں ہو جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہے۔ یہ وہ احساس بندگی اور انسانیت تھا جو اہل بیت کے وجود میں موجود تھا۔ اپنے بچے بھوکے تھے لیکن مدینے کی گلیوں میں یتیموں کو کھلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے سفرے پر تمنا تھی کہ کچھ کھاؤں، اور امام حسن فرماتے اتنے دنوں کے بعد کباب میں بابا کے لیے لے کر آیا لیکن آواز آئی ہے کوئی ہم اس بھوکے کو کھلانے والا؟ کہ حسن یہ کباب اس کے لیے لے جاؤ۔ روزہ رکھتے تھے لیکن افطاری خالی پانی سے کرتے تھے، وہ کھانا اس کو دیتے تھے۔ مطلب سیلفشنس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ذات کی محبت ہی نہیں ہے، لوگوں کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی، عوام کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ امت مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ پہلو زخمی ہے پر امت کے گناہوں کے لیے
دعا کر رہی ہیں، میدان محشر میں آتی ہیں لیکن عزاداروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ دو آنکھوں والا کانسیپٹ ہے کہ صرف دنیا کی آنکھ نہ رکھنا بلکہ آخرت کی آنکھ بھی رکھنا۔ آج واقعاً ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ صرف دنیا کے بینیفٹ کے لیے اگر ہوتے ہیں تو یہی تصور دجالیت ہے جس میں شاید ہم جی رہے ہوں۔ لیکن اگر ہم کوئی بھی فیصلہ کریں یہ سوچیں دنیا تو بنے گی لیکن کہیں آخرت کو نقصان تو نہیں ہوگا، وہ گھر لینے کا فیصلہ، وہ شادی کرنے کا فیصلہ، وہ اولاد کی تربیت کا فیصلہ، وہ کسی کو امام بنانے کا فیصلہ، وہ کہیں پہ سفر جانے کا فیصلہ، وہ لباس لینے کا فیصلہ، پہناوا، وہ ہر چیز جو ہم دنیا میں کرتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ واللہ اس پہ میرا فائدہ کیا ہے، اور اگر دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے تو کہیں میری آخرت تباہ و برباد تو نہیں ہو رہی۔ لیکن آج یہ پورا سسٹم اگر چل رہا ہے تو بینیفٹ اور سیلف کے سسٹم پہ چل رہا ہے جسے دجالی نظام بولتے ہیں۔ اور دجالی نظام کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اکنامک ہوتی ہے، معاش ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ آخرت کے ذریعے نہیں، پیسے کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ کہ آج یہاں کا ٹریفک نظام دیکھیں، لوگوں کا نظام دیکھیں، لوگوں کو کس ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ پیسے کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کہ میں نے کئی مجالس میں مثال دی ہے کہ یہی بندہ پاکستان جاتا ہے، ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتا، انگلینڈ میں آتا ہے ٹریفک رول کو فالو کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہاں کے نظام کی اطاعت ہے، مسئلہ نظام کا نہیں ہے، وہی بتی کراچی میں لگی ہے، وہی لال بتی یہاں پر بھی لگی ہے، لیکن ایسی کیا چمک ہے اس لال بتی میں کہ بندہ فوراً رک جاتا ہے۔ ارے کتنی اس کے وجود پہ کنٹرول ہے، لال بتی کو دیکھا اور پاؤں نے بریک لگانا شروع کر دی، لیکن یہی پاؤں اس کی کراچی میں کنٹرول میں نہیں ہوتے، یہی وجود اس کا گناہ کرتے وقت اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن ایک لال بتی اس کے پورے وجود کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ ارے یہ لال بتی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ اس فائن کا کنٹرول ہے جو اس کے گزرنے کے نتیجے میں اس کے گھر پہ وہ ٹکٹ آ جائے گا کہ ایک لال بتی سے گزرو گے 90 پاؤنڈ کا جرمانہ لگ جائے گا۔ تو یہ 90 پاؤنڈ کی محبت ہے جو اسے روک رہی ہے۔ تو میرے وجود کو محبت کنٹرول کرتی ہے، سوال یہ ہے وہ خدا کی محبت کنٹرول کر رہی ہے یا مال دنیا کی محبت کنٹرول کر رہی ہے؟ اگر اللہ کی محبت میرے وجود کو کنٹرول کرتی ہے تو یہی دو آنکھوں والا مومن ہے۔ لیکن اگر صرف مال کی محبت، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لال بتیاں کروس کرتے جائیں کہ مولانا مال دنیا سے محبت نہیں ہے۔ مال دنیا بھی بچاؤ اور محبت خدا بھی بچاؤ، نہ دنیا کا نقصان ہونے دو نہ اپنی آخرت کا نقصان ہونے دو۔ لیکن مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن دنیا کے کیمرے کا بھی خیال رکھتا ہے اور اللہ کی آنکھ کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آج جتنا دنیا کی کیمرے کی آنکھ پر ایمان ہے، کیا مومن کے دل میں اتنا خدا کی آنکھ کا ایمان ہے؟ ایک آنکھ اور بھی ہے جو پردے غیب سے تجھے دیکھ رہی ہے، ایک آنکھ سیدہ کی بھی ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے، ایک آنکھ خدا کی بھی ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے۔ لیکن دجالی نظام میں ایک ہی آنکھ کا خوف ہوتا ہے، وہ معاش اور پیسے کی آنکھ کا خوف ہوتا ہے۔ نہیں مانوں گا تو مال کا نقصان ہوگا، نہیں کروں گا تو مثلا میرا مال بند کر دیا جائے گا، نہیں کروں گا تو دنیا کے بینیفٹس بند کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں سوچتا اللہ کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کروں گا تو قبر کو نقصان ہو جائے گا، آخرت کو نقصان ہو جائے گا۔ تو فرمایا مومن دو آنکھوں والا ہوتا ہے، اور جو نظام دجال میں رہتا ہے وہ صرف ایک آنکھ پہ بلیو رکھتا ہے۔ اب عقل مند انسان جس نے معاد کو مانا ہے، معاد کا مطلب یؤمنون بالغیب، فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا اگر غیب پر ایمان نہ ہو۔ غیب مطلب جو نظر نہیں آ رہا لیکن وجود رکھتا ہے، جسے تو دیکھ نہیں رہا پر تجھے دیکھ رہا ہے، جسے شاید تو محسوس نہ کرے لیکن وہ تیرے وجود کو محسوس کرواتا ہے۔ وہ وجود پروردگار عالم ہے، یہ اللہ کی آنکھ ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے، اور اسی آنکھ کو تو نے مضبوط کرنا ہے، تب تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج جتنے بھی دنیا کے فیصلے آپ دیکھ لیں وہ سیلفشنس کی بنیاد پر ہیں۔ تعلقات، ملکوں کی تباہی، جوانوں کی تباہی، قوموں کی تباہی، بنیاد سیلفشنس، اور نظام کی بنیاد ہے مال۔ دجال دینہم دنانیرہم ہمتہم بطونہم قبلتہم نساؤہم، کہ لوگوں کی ہمت، لوگوں کا دین دینار بن جائے گا۔ اگر کسی کام کے لیے ہمت بھی باندھیں گے پیٹ کی خاطر، قبلتہم نساؤہم، آخری زمانے میں قبلہ عورتیں بن جاتی ہیں، یہ حدیث نبوی ہے۔ فرمایا آخری زمانے کی ڈائریکشنز بدل جائیں گی، یہ شاید اللہ کے لیے نہ اٹھے لیکن شکم کے لیے اٹھے گا۔ اس کا دین مطلب ساری کوششیں اور زحمتیں دینار کے لیے ہوں گی، پیسے کے لیے ہوں گی،
سونے کے لیے ہوں گے۔ آج واقعاً دیکھ لیں، ملک تباہ کیے جا رہے ہیں پیسے کی خاطر۔ آج کیوں اسلامی ملک ایک سالڈ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے؟ پتہ ہے کیا بند کر دیا جائے گا؟ پیسہ بند کر دیا جائے گا، عیاشیاں بند ہو جائیں گی، جو رشوتیں دی جاتی ہیں، جو مزے لوٹے جاتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی ان کی بات کو نہیں مانتا تو دجال کیا کرتا ہے؟ اسی پیسے کو بند کرتا ہے۔ جو لفظ ہے سینکشن، سینکشن میں کیا سینکشن ہوتا ہے؟ کوئی دین کو سینکشن کیا جاتا ہے یا مال کو سینکشن کیا جاتا ہے؟ ایل سیز بند کی جاتی ہیں، بینکنگ سیکٹر کو بند کر دیا جاتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بند کر دیا جائے گا۔ آپ کو اس وقت خوف کون سا دلایا جاتا ہے؟ مال کا خوف دلایا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو خوف ہے وہ خوف مال ہے، فقر کا خوف ہے، پیسے چھیننے کا خوف ہے، کھانے کو لینے کا خوف ہے۔ انسان کو آج اگر خوف ہے مال کا، شکم کا خوف ہے کہ یہ چیزیں بند کر دی جائیں گی، اور روایت معصوم واقعاً وہ بند کر دے گا، اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ آج پوری دنیا جب ڈیسیجن لے گی تو مال کی خاطر ڈیسیجن لے گی، لیکن فرمایا باقی وہ رہے گا جس کا ڈیسیجن عقل کی بنیاد پر ہوگا، جو یہ سوچے گا کہ حیات دنیا تو گزرنے والی ہے، جو یہ سوچے گا کہ یہ زندگی تو گزرا زندگی ہے، مرنے کے بعد ہر انسان کو اسی مٹی میں مل جانا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو چیز جہاں بنی ہے وہیں پہ مل جاتی ہے۔ جسم میرا مٹی سے بنا، مٹی میں مل جائے گا، میری روح جہاں سے آئی تھی وہیں پہ پلٹ کے چلی جائے گی۔ تو وہ جسم جس نے مٹی میں مل جانا ہے اس کے لیے میں اتنی زحمتیں اٹھاتا ہوں، اٹھانی چاہیے۔ جسم کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا یہ باعث عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے بھوک کا احساس دیا ہے اور بندہ بھوک نہ بجھائے، پیاس کا احساس دیا ہے پیاس نہ بجھائے، ہر چیز کو بجھانا ہے، لیکن فرمایا ہدف زندگی یہ نہ بنانا۔ ہدف زندگی یہ ہے کہ انسان اپنی برزخ اور آخرت کو بچائے، کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو انسان کے اعمال ہیں جو کام آتے ہیں، انسان کی صفات ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ جو آپ امام حسین کی مجلس میں گزارتے ہیں، فرمایا اس کا احساس تب ہوگا جب انسان دنیا سے جاتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ محفل نور میں بیٹھا تھا، 1 گھنٹہ کلام خدا اور کلام معصومین کو سن رہا تھا۔ کل میں نے عرض کیا، کیونکہ آخری مجلس ہے، خلاصہ جتنا میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، کہ اہل بیت کی زندگی کے کتنے پہلو ہیں؟ 3 پہلو ہیں، وہ نبی ہوں یا امام ہوں۔ پہلا پہلو اہل بیت کی زندگی کا یہ ہے، سمجھو 3 اینگل نکلتے ہیں، 3 شیڈو ہیں۔ پہلی چیز جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ ان کے معجزات ہیں۔ خیبر کو فتح کیا، خندق کو فتح کیا، شجاع تھے، پانی پہ چلتے تھے، ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے تھے، اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا۔ حضرت ابراہیم کے معجزے، حضرت آدم کے معجزے، سارے معجزے جو انبیاء کے پڑھتے ہیں، یہ ایک خاص ان کی زندگی کا پہلو ہے۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ اس پہلو کا پریکٹیکلی، عملی میری زندگی میں کیا میں اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لا سکتا ہوں؟ کہ مثلا امیر المومنین مردے کو زندہ کرتے تھے، کیا میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ وہ سورج کو پلٹاتے تھے، کیا میں پلٹا سکتا ہوں؟ نہیں۔ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، میں کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ دوسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا، وہ اپنے زمانے میں کون سے کپڑے پہنتے تھے، ان کے گھر کیسے تھے۔ کہ کراچی میں ایک ٹویٹ چلا، اب ہوتا یہ ہے کہ بعض کام ہم کرتے ہیں ہمیں پسند ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت نے بھی کیے ہیں۔ تو کسی نے کہا مولانا یہ نئی روایت مارکیٹ میں چل رہی ہے، دیکھیے کئی کام آپ کرتے ہیں شرعاً گناہ نہیں ہے، آپ کرو۔ ہاں، کئی لوگ ہیں دھاگے باندھتے ہیں، کڑے باندھتے ہیں، کانوں میں بالیاں بوندیاں، شرعاً حرام نہیں ہے، بندہ کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کو شریعت کا نام دیا جائے کہ یہ اہل بیت نے کہا ہے یا اہل بیت نے کیا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کسی بھی کام کو معصوم سے جب منسوب کرتے ہو، آپ کے پاس مستند چیز ہونی چاہیے کہ یہ معصوم نے کیا تھا۔ اب ایک کام میں کر رہا ہوں لیکن بولوں کہ نہیں امام نے بھی کیا تھا، کیونکہ میں کر رہا ہوں، یہ اپنی سیلف کی محبت کو پروف کر رہا ہوں، کس سے؟ امام کے لیے۔ تو کسی نے لکھا معصوم نے فرمایا جو کانوں میں بالیاں نہ پہنے وہ یہودی ہے، تو میں نے کہا سارے شیعوں کو تم نے یہودی بنا دیا۔ یہ بعض کام ہم لوگ کرتے ہیں جو واقعاً، بعض لوگ پھر ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام بھائی شریعت نے اگر کسی چیز کو منع نہیں کیا آدمی کر سکتا ہے۔ کئی مومنین ہیں چاندی کی چینز پہنتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، شرعاً حرام نہیں ہے، مرد چاندی پہن سکتا ہے، سونا اس پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی کڑی پہننا چاہتا ہے، کانوں میں بالیاں پہننا چاہتا ہے، شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن نسبت دے اس کی کس کی طرف؟ معصوم کی طرف۔
کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں معصوم کی یاد رہ جاتی ہیں لیکن حسین کی نماز یاد نہیں ہے جو واجب ہے، مولا حسین کا روزہ یاد نہیں ہے، مولا حسین کی صداقت یاد نہیں ہے، مولا حسین کی قربانی یاد نہیں ہے، وہ چیزیں بھی تو یاد کرو نا۔ ان چیزوں کو اپنی نسلوں میں ہائی لائٹ کرو جو واجبات ہیں۔ اور یہ فرمان معصوم ہے، فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگوں کی مستحبات پہ بڑی پکڑ ہوگی لیکن واجبات کو کیا کر دیں گے؟ ترک کر دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ زیارت عاشورہ اس بندے کی قضا نہیں ہوتی، یعنی واجب کر دیا اس نے کہ میں نے ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، لیکن نماز بندے کی قضا ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی اس کی قضا نہیں ہوتی، وہ تو پڑھتا ہے لیکن روزہ جناب نہیں رکھتا، وہ قضا ہو جاتا ہے۔ یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں کہ بندہ مستحب کاموں میں خود کو بہت زیادہ انوالو کر لے گا لیکن واجب کو ترک کر دے گا۔ مستحب کی ویلیو تب ہے جب بندہ واجب کو کیا کرے؟ ادا کرے۔ اب بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہے، اس نماز کا فائدہ کیا؟ نماز بھی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے مقدمے کو کیا کیا جائے؟ انجام دیا جائے۔ تو کئی لوگوں کی توجہ ان چیزوں پر ہے، یا آپ کو زیادہ تر نظر آتا ہوگا وہاں پر سعودی عرب میں یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے۔ آج ایک مومن ملا کہ لگا ہمارے آفس میں بحث ہو گئی، تو ایک انگریز تھا، اس نے، دونوں ہم مسلمان تھے کہ میں شیعہ مسلم تھا، وہ کوئی سامنے وہابی مسلم تھا، تو کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے 2-3 بچے ہیں۔ کب آپ کے بچے پیدا ہوئے؟ اس نے کہا فلاں تاریخ کو میرے بچے پیدا ہوئے۔ تو کہا اس خاتون نے کہا تو کل تو آپ کی بچی کا برتھ ڈے ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ آپ اپنی بچی کے لیے کیک نہیں لے کر جاؤ گے؟ کہیں ہم کیک نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ کہ کیک بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کہ کیونکہ نبی نے کیک نہیں کاٹا تھا۔ تو کہہ رہے وہ پریشان ہو گئے، کہہ رہے مجھے پوچھنے لگی واقعی بدعت ہے؟ تو کہتا میں نے کہا نہیں ہے، ان کا اسلام بنایا ہوا ہے، یا اللہ کا اسلام بنایا ہوا نہیں۔ تو کہہ رہا اس کے ہاتھ میں سیمسنگ موبائل تھی اور میں نے کہہ دیا کہ نبی کیا ہے، کبھی موبائل یوز کیا تھا نبی نے؟ تو تم نے ہاتھ میں موبائل کیوں رکھا؟ یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ ظواہر پرست۔ تو پھر تو کل میں نے مثال دی تھی، بریانی کھانا بھی بدعت، نہاری کھانا بھی بدعت، پیزا کھانا بھی بدعت، برگر کھانا بھی بدعت۔ بندے خدا زندگی کیسے جیو گے؟ ایک انسان کو تو اسلام کے دائرے میں لانا چاہتا ہے لیکن تو چپک جائے کہ نبی نے اپنے زمانے میں یہ نہیں کیا تھا۔ بھائی نبی وہی کرے گا جو زمانے میں چیزیں اویلیبل تھیں۔ اگر آج رسول خدا آ جائیں کہ موبائل کا استعمال نہیں کریں گے، کئی لوگ کہتے امام زمانہ آئیں گے گھوڑے پہ آئیں گے، تو میں نے کہا تم سب گاڑیوں میں چلو گے، امام کیا گھوڑے پہ آگے چلیں گے؟ وہ اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے۔ کیا منع ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ مشینری کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی جو ان کے زمانے میں تو اس کو کیا کر رہے تھے؟ استعمال کر رہے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر مولا کا ظہور ہوتا ہے تو اپنے زمانے کی وہ چیزیں جو شرعاً حلال ہیں ان کو کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے۔ لیکن خاص طبقہ ہے جو ان چیزوں سے لپٹ گیا ہے، چپک گیا ہے، جن کا پریکٹیکلی میری زندگی میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پہلی چیز ان کے معجزے، میں معجزے نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں جیسی زندگی گزارتے تھے، جیسے کپڑا پہننا ہے، گھروں کی بناوٹ ہے، ان کی سواریاں ہیں، ان کے اپنے زمانے کے کھانے ہیں۔ عربستان بہت گرم تھا، ہمیشہ سفید کپڑا پہنا جاتا تھا۔ سفید کپڑا گرمی میں اچھا ہوتا ہے، کالے کپڑے کو مکروہ قرار دیا گیا کیونکہ کالا گرمی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، سفید گرمی کو اپنے سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے کئی چیزیں بتائیں، اس زمانے کے وہاں پر جو ٹیمپریچر تھا اس کے حساب سے اہل بیت نے چیزیں بتائی ہیں۔ پریکٹیکلی میرے لیے ممکن نہیں میں ویسا گھر بناؤں جیسا رسول کا گھر بنا ہوا تھا، پریکٹیکلی میرے لیے ممکن نہیں ویسے کھانے کھاؤں جیسے کھانے اس زمانے میں تھے۔ تیسری چیز ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول جو پریکٹیکلی میری زندگی میں کر سکتا ہوں۔ اب یا رسول اللہ کھانا کون سا کھاؤں؟ اصول بتایا، رول بتایا کہ کھانا وہ کھاؤ جو حلال ہو، جو طیب ہو، جو طاہر ہو۔ یا رسول اللہ لباس کون سا پہنوں؟ کہا جو لباس عفت ہو، لباس حیا ہو۔ اب وہ لباس پاکستانی اگر لباس میں حیا ہے وہ لباس پریفر ہے۔ اگر مثلا ویسٹرن کپڑے پہن رہے ہو لیکن اس میں حیا ہونا چاہیے، اگر اس میں حیا نہیں ہے، بندے کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، بندے کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، لباس اتنا تنگ ہے کہ جسم عیاں ہو رہا ہے، تو یہ لباس حیا نہیں ہے۔ بندہ ویسا لباس پہنے۔ کتنی تبلیغ کی جاتی تھی کہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اب یہ بھی کنفیوژن ہے مختلف احادیث و روایات میں۔ اب میں نے کسی سے کہا کہ آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھتے ہیں؟ کہا نبی کی حدیث ہے
کہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی جائے. میں نے کہا رسول کے زمانے میں تو شلوار تھی نہیں، شلواریں تو آج کی پیداوار ہیں. آج بھی آپ دبئی چلے جائیں، گلف کنٹریز میں عرب جو بڑا جبہ اور دشداشا پہنتے ہیں، اس کے نیچے وہ دھوتی ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے، وہ عرب میں شلوار کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ کیا پہنتے تھے؟ دھوتی ٹائپ چیز پہنتے تھے. اور حدیث روایت یہ ہے کہ جو امیر عرب تھے وہ اپنی امیری کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے جبے پہنتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو بعض دلہنیں ہوتی ہیں جو پیچھے سے بہت بڑا پلو ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ زمین سے کیا ہوتا ہے؟ رینگتا ہوا جاتا ہے. وہ اپنی امیری کو دکھانے کے لیے قمیصوں کو بڑا کرتے تھے، اور جب گلیوں میں مدینے کی چلتے تھے وہ کپڑا رینگتا ہوا جاتا تھا. تب اللہ نے مذمت کی کہ کبھی بھی ریاکاری، عیاری نہ کیا کرو. کہ اپنی امیری کو دکھا رہے ہو، تب حکم ملا کہ اپنے دشداشوں کو کیا کر دو؟ چھوٹا کر دو. اس دن کے بعد سب کے دشداشے، مطلب یہ فرق ختم ہو گیا کہ جناب امیر کون ہے، غریب کون ہے. یعنی امیروں کی نشانی تھی. کبھی عورتیں اپنے وجود کو دکھانے کے لیے اپنے سروں پہ جو جوڑا باندھتی تھی بہت بڑا باندھتی تھیں. پھر رسول نے فرمایا کہ اپنے سروں کو، عورتوں کو کہا کہ اونٹوں کی کوہان کی طرح بڑا نہ کیا کرو. مطلب کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل جس سے میں 4 لوگوں کے بیچ میں یونیک نظر آؤں، وہ منع ہے. مطلب میں اظہار وجود کرنے لگوں کہ کسی نے ایسا کام نہیں کیا لیکن میں کروں، میں یونیک لگوں. عورتیں بعض اپنے پاؤں میں پازیب باندھ کے چلتی تھیں، گلیوں سے چلتی تھی تو چھن چھن کی آواز آتی تھی. منع کیا، ایسا کام نہ کرو. ایسی خوشبو نہ لگایا کرو جس سے نامحرم تمہاری طرف کیا ہو؟ اٹریکٹ ہو. اللہ معلوم بالنیات، خدا نیت کو پڑھتا ہے. اگر میں گھر سے بن کے سنور کے اسی لیے نکل رہا ہوں تو 4 لڑکیاں مجھے دیکھیں، تو یہ بننا سنورنا کیا ہے؟ گناہ ہے. کئی نوجوانوں کو میں کہتا ہوں مسلح پہ اتنا کھڑا نہیں ہوتے جتنا آئینے پہ یونیورسٹی جانے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. 2 گھنٹہ بندہ آئینے پہ کھڑا ہو، کبھی بال بنائے، کبھی چہرہ اب بننا سورنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں جا رہا ہوں. میں نے کہا اگر ساری یونیورسٹی میں لڑکے ہوتے، لڑکیوں کی یونیورسٹیاں الگ ہوتی، ایک لڑکا بھی خود کو بناتا شاید اٹھتے ہوئے چہرہ بھی نہ دھوتا اور سیدھا یونیورسٹی چلا جاتا. اللہ نیت دیکھتا ہے کہ بندہ کس نیت سے آگے بڑھ رہا ہے. اگر نیت میری یہ ہے کہ میں 4 لوگوں کو اٹریکٹ کروں، بننے سورنے سے عورتوں کو منع نہیں کیا کہ بنو سنورو، لیکن کس کی محفل میں؟ عورتیں عورتوں کی محفل میں، مرد مردوں کی محفل میں. اسلام نے منع نہیں کیا. دوسرا پہلو اہل بیت علیہ السلام کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے. تیسرا پہلو ان کے بتائے ہوئے اصول بتا دیے کہ امیر المؤمنین کے زمانے کے کپڑے الگ، 70 ٹاکے لگے ہوتے تھے امیر المؤمنین کی جوتی میں. اعتراض امام حسن پہ ہوا، اعتراض چھٹے امام پہ ہوا، اعتراض امام رضا پہ ہوا کہ مولا آپ کے کپڑے اتنے اچھے کیوں ہیں؟ تو امام نے پھر دلیل دی. یہی داڑھی کی مثال سب سے بڑی ہے کہ ایک بندے نے امیر المؤمنین پر اعتراض کیا، یعنی خود مولا کے زمانے میں، کہ یا علی رسول خدا کا فرمان تھا کہ اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ رکھو، لہٰذا ہم رسول کے زمانے سے لے کر آج تک اپنی داڑھیوں کو خضاب کرتے ہیں. لیکن یار یہ آپ کی داڑھی سفید کیوں ہے؟ آپ نے داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کیا؟ امام فرما صحیح ہے، رسول کا فرمان تھا کہ داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ کرو، لیکن وہ زمانہ کون سا تھا؟ کہ یہودی تھے زیادہ، ہم تھے کم. اب یہاں پہ غور سے سنیے، یہ اس معاشرے میں آپ کے اوپر بڑا فٹ مثال ٹھہرتی ہے. ایک معاشرے میں اقلیت میں ہوں، مد مقابل والا بندہ اکثریت میں. مثلا آپ لندن میں رہتے ہو تو یہاں پہ مثلا کرسچن زیادہ ہیں، مسلمز کم ہیں. آپ ایک گلی میں رہتے ہو جس میں مثلا 20 گھر کرسچنز کے ہیں، 2 گھر مسلم کے ہیں، آپ اقلیت میں ہو. تو جب آپ اقلیت میں ہوتے ہو تو رسول نے فرمایا اپنی شکل اکثریت کی طرح نہ بناؤ، کیونکہ تم بھی اس میں گھل مل جاؤ گے. اگر سب کے بالوں کے سٹائل، کپڑوں کے سٹائل وہی ہیں اور وہاں پہ تم بھی باہر نکلتے ہو، تیرا سٹائل بھی انہی جیسا ہے، تو دیکھنے والا نہیں سمجھ پائے گا کہ مسلمان کون ہے، کرسچن کون ہے. تو یہودی بھی داڑیاں بڑی رکھتے تھے، مسلمانوں کی بھی داڑیاں بڑی، یہودیوں کی داڑیاں بھی سفید اور مصطفیٰ کے ماننے والوں کی بھی داڑیاں سفید. اب جب یہ چلتے تھے تو مکے کے مشرک سمجھتے تھے سارے کے سارے یہودی آ رہے ہیں، تو فرمایا داڑیوں کو خضاب کرو تاکہ دور سے پتہ لگے کہ محمد والا کون ہے، رسول والا کون ہے. امام نے فرمایا اب معاشرہ بدل گیا، اب ہم ہیں اکثریت میں،
وہ ہیں اقلیت میں. اب ان کو چاہیے کہ ہم جیسی داڑھیوں کی داڑیاں نہ رکھیں. اگر وہ ہم جیسے حلیے بنائیں گے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی کیا لگیں گے؟ مسلمان لگیں گے. اب وہ ہمارے معاشرے میں ہضم ہو چکے ہیں، مل چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاتون، ایک بچی، ایک ماں، ایک بہن جب کسی مال میں جاتی ہے، آپ مال میں نگاہ کرو، 200 لڑکیاں ہیں جو کرسچن ہیں، ایک لڑکی مسلمان جاتی ہے. یہاں پر ہے کہ تم اپنا حلیہ ایسا بناؤ کہ دور سے پتہ لگے رسول کے ماننے والی آ رہی ہے، دور سے پتہ لگے کوئی علی کا ماننے والا آ رہا ہے. ایک لڑکا مسلمان ہے، سارے کے سارے یا ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، پتہ تو لگے کہ کون اسلام کا ماننے والا ہے، تمہارے حلیے سے، تمہارے کپڑوں سے، تمہارے حجاب سے. لیکن اگر میرا حلیہ بھی ان جیسا ہو جائے پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے فیشن سارے ان جیسے ہو جائیں تو قیامت کے دن مجھے انہی کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. تو انسان کو ویسا بننا چاہیے. اکثر نوجوان واقعا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیعوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایران جاتے ہو، ایرانی علم نہیں لگاتے. شیعہ تو اصل ہم ہیں، ہم غازی عباس کو مانتے ہیں، یہ ایرانی دیکھو اپنے گھروں پہ علم نہیں لگاتے. اصلاً کبھی سوچا کہ پاکستانی شیعہ گھروں پہ علم کیوں لگاتے ہیں؟ کبھی اس بات پہ غور و فکر کیا؟ 10 گھر ہیں اہل سنت کے، ایک گھر ہے مثلاً شیعہ کا. اکثر لوگ سندھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایسے لگتا ہے سارا سندھ شیعہ ہے. وہ روڈ سے گزرتے ہیں نا، علم 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 علم، ہر جگہ علم ہی علم. اب 50 گھر بھی ہونا کسی گاؤں میں اور ایک گھر پہ علم لگاؤ، رات کے اندھیرے میں 50 نظر نہیں آئیں گے، ایک عباس والا نظر آئے گا. نشانی لگاؤ تاکہ اس اکثریت میں جو تمہاری اقلیت ہے وہ بھی لوگوں کو کیا آئے نظر. اظہار وجود کرو. جلوس کا کانسیپٹ کیا ہے بھئی؟ یہاں کون سے مسلمان ہے کہ آپ روڈوں پہ نکلتے اور یا حسین کرتے ہو؟ نہ یہ امام حسین کو جانتے ہیں، نہ رسول خدا کو جانتے ہیں. ایک کرسچن کنٹری میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں پاکستان کی طرح جلوس نکالنا. جلوس کا کانسیپٹ ہے اظہار وجود کرنا، کہ یہ کمیونٹی یاد رکھے کہ یہاں پہ بھی کوئی کمیونٹی رہتی ہے جو حسین حسین کرنے والی ہے. کئی چیزیں اظہار وجود کی ہوتی ہے. لیکن اگر ایک ملک میں ہیں ہی شیعہ، وہ کس کو دکھائیں گے کہ ہم شیعہ ہیں؟ دکھایا وہاں جاتا ہے جہاں آپ کو مانا نہیں جاتا. اظہار وجود کیا جاتا ہے. کالا لباس اظہار وجود کی نشانی ہے، چہرے پہ داڑھی اظہار وجود کا نشانی ہے، ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادر اظہار وجود کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. گزارش ہے چندے کے لیے چندہ کر دیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زحمت نہ ہو، گزارش ہو 2 قدم آگے آ جائیں، وقت باقی بہت قلیل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سلامتی امام زمان علیہ السلام و امام زمان علیہ السلام کے جلد از جلد ظہور کی دعا کے ساتھ بآواز بلند صلوات. وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ. تو تیسرا پہلو جو پریکٹیکلی جس کو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین. اس قانون پہ بندہ کسی بھی ملک میں رہ کر عمل کر سکتا ہے. کھانا کون سا کھانا ہے صفت بتا دی، لباس کون سا پہننا ہے صفت بتا دی، رات کو کیسے سونا ہے اصول بتا دیا، شادی کس خاتون سے کرنی ہے صفت بتا دی، خبیثوں کے لیے خبیث عورتیں، طیبوں کے لیے طیب عورتیں، یہ صفت بتا دی. اگر ان صفات پہ زندگی گزاری جائے تو انسان کی دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد. اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری مجلسوں کے پڑھنے والے جو خطبہ ہوتے ہیں ان کی بھی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں، اور مجلس سننے والی جو عوام آتی ہے اس کی بھی کتنی کیٹیگری ہوتی ہے؟ 3 کیٹیگری ہوتی ہے. ایک وہ سننے والا جو عادی شیعہ ہے،
اب ظاہر ہے محرم کے دن آ گئے، شہادت کے دن آ گئے، کوئی پڑوسی شیعہ پوچھے گا مجلس میں گئے کہ نہیں، شرم کے مارے آنا تو ہے، کیا بولوں میں شیعہ بھی ہوں اور محرم میں مولا حسین کی مجلس میں نہیں گیا، عادی شیعہ۔ دوسرا وہ شیعہ جو شیعہ تو ہے بٹ لبرل اور سیکولر ہے، بہت بڑا طبقہ اس میں سیاستدانوں کا، سنگروں کا، ایکٹر ایکٹریسز کا آتا ہے، انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، یہاں بھی ہوں گے۔ جدی پشتی نسلی آپ دیکھو گے شیعہ ہے، لیکن زمانے بڑا ہو گیا سیکولر ہے۔ ہاں 10 دن امام بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ انہیں مولوی 2 وقت میں یاد آتے ہیں، جب نکاح پڑھنا ہو تو مولوی یاد آتا ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر بھی مولوی یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مولانا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ مجالس بھی کوئی 3 دن آ گئے محرم کے یا عید پہ آ گئے نماز پڑھنے، چہرہ ویرہ دکھایا کہ ہم مسلم ہیں، اس کے بعد چلے گئے۔ دوسرا طبقہ سیکولر طبقہ۔ تیسرا طبقہ جو واقعاً پریکٹسنگ شیعہ ہے، جو اہل بیت کے اصولوں پہ عمل کرتا ہے۔ اب خطیب کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ خطیب جب مجلس پڑھنا چاہتا ہے تو تینوں طبقے مثلا محرم کے دنوں میں بالاخص بیٹھے ہوتے ہیں مجمع میں۔ اب ایک سیاستدان بھی بیٹھا ہے، کوئی ایکٹر بھی بیٹھا ہے، اب ہم کراچی مجلس پڑھتے ہیں تو ہر طبقے کا بندہ مجلس میں آگے بیٹھ جاتا ہے۔ اب مثلا اس مجمع میں خدا نخواستہ کسی مومن کی مثلا داڑھی نہیں ہے اور میں پوری مجلس داڑھی پہ پڑھوں، سب کس کو دیکھیں گے؟ اگر کوئی خاتون حجاب نہیں کرتی اور پوری مجلس میں حجاب پہ پڑھوں، سب کس کو دیکھیں گے؟ مولوی تیرے لیے پڑھ رہا ہے۔ 3 پہلو مجلس کے، اگر میں پوری مجلس اہل بیت کے معجزات پہ پڑھوں تو تینوں کیٹیگری کے شیعہ خوش ہوں گے، کیونکہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تینوں کے مولا کی ہو رہی ہے۔ ایک باپ کے 3 بیٹے ہوں، 2 بگڑے ہوئے ہوں، ایک بیٹا نیک ہو اور والد کی تعریف ہو تو تینوں خوش ہوں گے نا، کیونکہ باپ تو تینوں کا ہے۔ تو جب معجزات پڑھے جاتے ہیں، جنگیں پڑھی جاتی ہیں، کرامتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں شیعہ کود کود کے واہ واہ کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی تعریف ہو رہی ہے، کون خوش نہیں ہوگا؟ میرا مولا ہے، میرے مولا کی تعریف ہے تو تینوں خوش ہوں گے۔ یہ بتایا جائے کہ مولا علی کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے، اب وہ سیاستدان جو محلوں میں رہتا وہ بھی کہے گا واہ واہ یہ تھے میرے مولا۔ ان کی سادگی، جو کی روٹی کھاتے تھے، پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے، خود بھلے 50,000 پاؤنڈ کا جوتا پہن لے، وہ نہیں پرواہ، کیونکہ تعریف اس کے مولا کی ہو رہی ہے، خوش ہوگا نا، مولا تو ہے نا اس کا۔ جب کسی چیز کی نسبت میری میں سے ہو جاتی ہے، وہ چاہے میرا مولا بھی ہو نا، اس کی تعریف سمجھو میری میں کی تعریف ہے۔ یہ بھی پھر سیلفشنس کا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ میرا باپ ہے، اب کیسا بھی ہے تعریف ہو میں خوش ہو جاؤں گا، میرا مولا ہے تعریف ہوگی میں کیا ہو جاؤں گا؟ خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اہل بیت کی زندگی کا تیسرا پہلو بتایا جائے، جس میں جن پہلوؤں کا صرف امیر المؤمنین سے لینا دینا نہیں ہے، جس کا ڈائریکٹ میری ذات سے لینا دینا ہے۔ مولا نے معجزے کیے، پریکٹیکلی میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں معجزے نہیں کر سکتا۔ مولا کا لباس، لیکن جب یہ بتاؤں نا کہ علی نے اصول کیا بتائے، جو عادی شیعہ ہوتا ہے، سیکولر شیعہ ہوتا ہے، وہ بڑا ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب اصول نہ بتا، یہ نہ بتا علی نے کیا کہا، یہ بتا علی کیا تھے، کیونکہ مولا کیا تھے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پریکٹیکلی اس کی زندگی اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ بتاؤں کہ سیدہ کو چادر بڑی پسند تھی، علی نماز کے بڑے عاشق تھے، علی کو غیرت بڑی پسند تھی، لقمہ حرام سے بڑی نفرت کرتے تھے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کے ماننے والے تھے، کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہاں پہ جو 2 لوگ ہیں نا، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ کہ میں نے پنجاب میں مثال دی تھی، میں نے کہا مثلاً اگر ہماری مجلس میں رانا ثناء اللہ آ جائے اور مجمع ڈیمانڈ کرے کہ مولوی صاحب بتائیے شمر کیسا تھا، کسی کو اچھا لگے گا؟ کسی سیاستدان کو بولا کہ آپ یزید کی صفات بیان کرنا شروع کر دو، تیسرے پہلو سے بندہ ہٹ ہوتا ہے۔ اہل بیت سے دشمنی کیا تھی؟ اصلاً مسئلہ جو آج علماء سے ہے وہ اہل بیت سے تھا کہ یا علی تخت پر آؤ، حکومت پر آؤ، آپ سے بڑا عالم نہیں، آپ سے بڑا شجاع نہیں، آپ سے بڑا زاہد نہیں۔ امام نے فرمایا آؤں گا تو صحیح، لیکن علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ دونوں آ گئے علی کے پاس، یا علی پچھلوں کے حساب کو چھوڑو،
کس نے کیا کیا، کس نے کیا کمایا، اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المومنین لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ جب مسلمان بنے تھے پہننے کے لیے قمیص نہیں تھی، جب جناب دنیا سے مر گئے تو فرماتے ہیں سونے کی پلیٹیں گھٹنوں سے توڑ کر ان کے بچوں میں تقسیم کی جا رہی تھی. اتنا مال انہوں نے 25 سالوں میں جمع کر دیا تھا. آئے تھے تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. امام نے فرمایا حکومت پر آؤں گا تو عدالت مصطفیٰ کو نافذ کروں گا، پوچھوں گا پیسہ کہاں سے کمایا ہے. اگر بیت المال سے کسی نے لیا ہے تو فرمایا تمہارے حلقوم سے علی نکال کے باہر رکھے گا. تو لے کر یا علی پچھلوں کو چھوڑ دو، آپ کی حکومت میں اگر کوئی کرپشن کرے آپ اسے سزا دو. امام نے فرمایا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب نہ لے. تو میں نے کہا تھا تم سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی. معاملہ عدالت امیر المومنین کا ہے. کیا مسئلہ تھا امام حسین سے کہ گھر بیٹھیے، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، نماز پڑھیے، آپ کو عبادت خدا کا شوق ہے، مصلی بچھا ہوا ہے. فرزند رسول آپ کا کیا جائے حکومت سے اور سیاست سے. فرزند رسول آپ کو پورا امن اور امان دیا جاتا ہے. لیکن یہ نہ بولیے یزید کیا کرتا ہے، یہ نہ بولیے برائی کیا ہوتی ہے، آمر بالمعروف انہی عن المنکر، یہ نہ بتائیے اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ میری ذات سے تعلق ہے. جب یہ بولا جاتا ہے نا کہ علی کو کیا پسند ہے، بندہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا عقل مند وہی ہے جب اپنی برائی سنے، اپنی برائی کی کیا کرے، اصلاح کرے. آج تک کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے جو خود کو آئینے میں دیکھے اور آئینہ بتائے تیرے چہرے پہ کالک ہے اور وہ آئینے کو توڑ دے؟ جسموں کے عیب اگر کوئی بتاتا ہے تو ہم اس آئینے کو اور صاف کرتے ہیں کہ مجھے اور بتا کہ باہر نکلوں تو لوگوں کو خوبصورت دکھوں. فرمایا جب کوئی تمہیں تمہارے عیب بتاتا ہے، یہ روح کے اندر جو قلب کے اوپر جو کالک چڑھ گئی ہے وہ اس کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے. جسم، تیرے خوبصورت جسموں کو دنیا والے دیکھیں گے لیکن تیری حسین روح کو تیرا رب دیکھنا چاہتا ہے. تیرے وجود حسین کو تیرا آقا حسین دیکھنا چاہتا ہے. وقت بہت گزر چکا، مطالب کافی باقی رہ گئے. یہ واقعہ میں نے 40 میں بتایا تھا. 4 پوائنٹ اگر آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ لاسٹ ایئر ہم نے کوئی پورے یورپ کا ٹرپ کیا تھا، ایون آسٹریلیا تک، اور ہم نے دیکھا کہ واقعاً جن لوگوں کے بچے ان سوسائٹی میں واقعاً نیک رہ گئے انہوں نے کیا کیا، اور جن لوگوں کے بچے ان سوسائٹی میں بگڑ گئے انہوں نے کیا کوتاہیاں کی. ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. اگر آپ اصول کو فالو نہیں کرو گے، لاکھ مولوی سے ممبر سے دعا کروا لو بچہ نہیں بننے والا. لاکھ خواتین بول دیں مولانا شوہر کے لیے دعا کریے سدھر جائے، نہیں سدھرے گا. 40 سال کے بعد لوگوں کی عادتیں جب ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے عادت کا نکلنا. بندے کا ہور ہونا چاہیے کہ اپنی عادت کو بدل دے. پہلی سب سے بڑی مسٹیک، اب ناروے گئے، ڈنمارک گئے، مختلف ملکوں میں گئے، جن کے بچے انہی سوسائٹیز میں پلے بڑے اور مولانا بن گئے، نیک بن گئے. آج تو ایک بندے سے میں مل کے آیا کہ تعجب ہوا، شمالی علاقے جات کے مومن تھے، بڑی شاباش دی ہم نے ان کو کہ جنہوں نے شادی بھی کسی انگریز سے کی، اور اس انگریز خاتون کو انہوں نے اپنی زبان بھی سکھائی ہے. ان کے بچے بھی انہی کی شمالی علاقے جات زبان میں باتیں کرتے ہیں. اور سب سے پہلے وہ خاتون جلوس میں بھی پہنچتی ہے، اس کا حجاب آپ دیکھیں، ان کے بچوں کی تربیت آپ دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. مطلب ایک چیز ناممکن نہیں ہے. ایک بندہ انگریز سے بھی شادی کر کے اس قدر اس کے بچے نیک. لیکن وہی پوائنٹ جو میں نے پچھلے سال یورپ کی مجالس کے بعد کراچی میں بھی لوگوں کو بتائے تھے، انہی پوائنٹ کو انہوں نے خیال کیا. سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، جو مسٹیک کرتے ہیں، دیکھیے آپ کا ایک اپنا کلچر ہے، آپ کا ایک اپنا خاندانی سسٹم ہے. اس بچے کو آپ نے اس خاندان سے ریلیٹ رکھنا ہے، دادا سے، دادی سے، پھپھو سے، خالہ سے، اپنے وجود کے ساتھ. اور اس ریلیشن اور اس کنیکشن کی جو سب سے پہلی زنجیر ہے وہ زبان ہے. وہ والدین جو اپنے بچوں سے انگلش میں بات کرتے ہیں، یہ ابھی بھول جائیں کہ یہ بچے بڑے ہو کے اپنے دادا دادی سے کیا رہیں گے، کنیکٹڈ رہیں گے.
اور جب اس جناب کو پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے بچے کا نقصان کتنا کر رہا ہوں. سائیکولوجیکلی پرووڈ ہے کہ جو بچہ ملٹیپل لینگویجز میں بات کرتا ہے وہ نارمل بچوں سے زیادہ شارپ ہوتا ہے. کہ بھائی انگلش سوسائٹی میں بچہ انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے, انگلش سوسائٹی میں رہ رہا ہے, انگلش تو ویسے ہی سیکھ جائے گا. کہتا نہیں مولانا میں اسے نہیں سکھا رہا, خود سیکھ رہا ہوں. بدبخت تو اپنے چکر میں اس کو تباہ و برباد کر رہا ہے. جرمنی کے مومن کہتے ہیں بچے کو اسکول سے اٹھانے کا اور بچے سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جرمنی میں بات کروں. کہ اس کی ٹیچر نے سن لیا کہ اس نے مجھے ڈانٹا. بھائی تو اپنی نیٹو لینگویج میں بچے سے بات کرنا. کہ تو جیسی جرمنی بات کر رہا ہے اس کی جرمنی کو بھی تو تباہ و برباد کر دے گا. خود کو تو آتا نہیں, نہ ایکسنٹ ہے, نہ ورڈز آتے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کے بات کرتے ہیں. بچے والدین کا مذاق اڑاتے ہیں. سب سے پہلی غلطی زبان کی, یعنی اس ماں کو اس باپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر میں اپنی لینگویج سے بات نہیں کروں گا یہ کل دادی سے کیسے بات کرے گا, دادا سے کیسے بات کرے گا, اپنے معاشرے سے کنیکٹ کیسے رہے گا. اس مجلس میں روزانہ بچے مجلس پہ کیسے آئیں گے, مجلس سے ان کو اردو سمجھ ہی نہیں آتی, مرثیے سمجھ نہیں آتے, سلام سمجھ میں نہیں آتا, نوحے سمجھ میں نہیں آتے. یہ ہماری غلطی ہے کیونکہ وہی جو ماڈرن سلیوری, وہی جو غلامی ہمارے اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ مولانا کراچی جاتا ہوں 10 لوگوں کے سامنے میرا بچہ انگلش بات کرتا ہے تو میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے. ابھی تک وہی غلامی اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. بھائی انگلش تو ویسے ہی سیکھ جائے گا تمہارا بچہ. لینگویج انسان کو کلچر سے کنیکٹ رکھتی ہے, ایک تہذیب, ایک تمدن, ایک سویلائزیشن کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتی ہے. سب سے پہلی غلطی, اب میں کمیونٹیز کا نام نہیں لوں گا, پاکستان کی کئی کمیونٹیز ہیں جو آسٹریلیا میں تباہ ہو گئی ہیں, برتھ میں تباہ ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے خود ان کی لینگویج, اوریجنل لینگویج اردو نہیں تھی, کوئی اور لینگویج تھی, اور بچوں سے کسی اور لینگویج میں بات کی. ان کی لینگویج میں اتنے پروگرامز نہیں ہوتے تھے. ظاہر بچے جب لینگویج نہیں سمجھیں گے, کوئی بک نہیں پڑھ پائیں گے تو وہ خود کو کنیکٹ کیسے کر پائیں گے. پہلی غلطی. اور ان کے بچے بچے جنہوں نے اپنے بچوں میں, اور جس کو میں نے یورپ میں دیکھا زیادہ تر اس میں پنجاب کی کمیونٹی زیادہ اس میں تھی, ایکٹیو تھی. دوسرا کہ جو اپنے بچوں کو کم از کم سال میں 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے پاکستان لے جاتے تھے کہ تاکہ اس کلچر میں بچہ تھوڑا گھلے ملے, اس کلچر کو دیکھے, اس ماحول کو دیکھے, ایک تھوڑی اس کی کیا پیدا ہو, انسیت پیدا ہو, محبت پیدا ہو. جنہوں نے کمپلیٹ ڈسکنیکٹ. اب یہ بندہ جس نے انگریز سے شادی کی ہے کہتے ہیں مولانا شادی کے بعد 2 سال میں نے اس کو پاکستان میں رہایا تاکہ کلچر بھی سیکھے, زبان بھی سیکھے, میرے باپ دادا کے ساتھ انسیت بھی پیدا ہو. اور کہا اسے اتنا وہاں پہ مزہ آیا, اب یہاں رہنا پسند نہیں کرتی, وہاں رہنا زیادہ پسند کرتی. تیسرا فیکٹر جو اولاد اور نسلوں کی گمراہی کے لیے سب سے زیادہ باعث ہوتا ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے. یا آج کل جو ایجوکیشن پہلے 18 سال کے بعد بچوں کو دی جاتی تھی, آج 5 to 6 ایئرز کے بعد بچوں کو دی جاتی ہے. اور پہلے صرف پڑھایا جاتا تھا, پروجیکٹر لگا کر دکھایا جاتا ہے کہ اولاد پیدا نہ کرنی ہو تو پروٹیکشن کیسے کی جاتی ہے. تو ان لوگوں کے بچے جنہوں نے ہوم اسکولنگ کی اپنے بچوں کی, اس پہ خرچہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس پہ بچے آپ کے. امریکہ میں اکثر وہ لوگ اپنے بچوں پہ جو تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ. یہ مومن بھی جس کی بیوی ہم نے بتایا کہ انگریز تھی اور مسلمان ہو گئی, یہ بھی اپنے بچوں کی کیا کرتی ہے, ہوم اسکولنگ. چوتھا وہ لوگ جن کی ازواج نے, جن کی بیویوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لی. لیکن ہوتا یہ ہے یہاں پہ لوگ مورگیج پہ آ کے گھر لیتے ہیں, مولانا گھر بھی 4 بیڈ والا چاہیے, اب 4 بیڈ والا گھر چاہیے تو بیوی کو بھی کام کرنا ہے, شوہر کو بھی کام کرنا ہے. سیدھی بات ہے, کس سے کیسے پے کرو گے. اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ ہم 2 بیڈ کا گھر لے لیں, کم از کم شوہر کمائے, بیوی کی توجہ کس پہ رہے, بچوں پہ رہے. جب دونوں ماں باپ اپنے بچوں کو حوالے کر دیں گے کسی معاشرے کے حوالے, پھر توقع نہ رہے کہ میرے بچے ویسے بنے جیسے امام حسین چاہتے ہیں. اگر حضرت عباس بنے, اس میں کمال عباس نہیں ہے, یہ ام البنین کی گود کا اثر تھا جس نے عباس کو عباس بنایا. حدیث معصوم میں فرماتے ہیں عورت کا جہاد اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت ہے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ جرمنی کے فرینکفرٹ میں مومن رہتے تھے, کہتے تھے مولانا جب تک میں نوکری کرتا تھا مجھے یاد نہیں کہ میں نے 6 مہینے میں بچوں کو کتنے دفعہ دیکھا تھا. شام کو میں کام سے آتا تھا, بچے سو جاتے تھے, صبح وہ سویرے اسکول چلے جاتے تھے اور میں لیٹلی اپنے کام کے لیے نکلتا تھا. لیکن جس دن میں نے بزنس اسٹارٹ کیا اس دن سے مجھے تھوڑا بہت وقت ملا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں. 14 سال تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اپنے بچوں کا. ایک مومن آیا ایک سینٹر میں کہ مولانا یہاں کے بچے تو پاکستان سے زیادہ ماشاءاللہ نہج البلاغہ آتی ہے, صحیح سجادی آتا ہے, تجوید ماشاءاللہ اچھی ہے, ہاں یہ ریزلٹس بہت اچھے ہیں,
میں بھی کئی خوجہ سینٹرز میں گیا، ٹل 14 بچے نیک ہیں. اصل جو ٹرننگ پوائنٹ آتی ہے بچوں کی زندگی میں وہ آفٹر 14 ایئرز ہے. جیسے وہ 14 کو کراس کرتا ہے اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم ایڈلٹ ہو، اب تمہاری مرضی ہے، جو کچھ تم سے کروایا جا رہا تھا وہ آپ کے بڑوں کی مرضی تھی، آپ کی مرضی نہیں تھی. اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ڈیسیجن کا خود مالک ہوں. بچیاں حجاب اتار دیتی ہیں، بچوں کو گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، یونیورسٹیز چلے جاتے ہیں، والدین کا آنا جانا ختم ہو جاتا ہے. یہ جڑیں جو آپ نے ان کی جو جڑیں اپنے خاندان کے ساتھ جڑی رکھنی ہیں، جب تک یہ عمل نہ کیا جائے. میں نے اس دن بھی مثال دی تھی، ان لوگوں کے بچے واقعاً صحیح رہے جن بچوں کا کنیکشن سینٹرز کے ساتھ تھا، جو اپنے کمیونٹی سینٹر میں آتے تھے، وہ بچے صحیح سالم تھے. پانچویں چیز جو ہم نے نوٹ کی وہ واقعاً میں شیعوں کو بتاتا ہوں، یہ معجزہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب اہل بیت بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں، وہ چاہے یو کے میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، ایک طرح سے سوشل میڈیا نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، اسکول کا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، تقریباً ہر کنٹری کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے. تو وہ کیسے ہمیں بغیر ہدایت کے چھوڑیں؟ تو علماء فرماتے ہیں 40 امام حسین یہ کریشن آف امام زمانہ ہے. زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کم از کم ایک بار نہیں تو سال 2 سال میں ایک بار اپنے بچوں کو کربلا ضرور لے جایا کرو. 40 امام حسین سمجھیں کہ ایسی ٹریننگ ہے، 10 to 14 ڈیز کی ٹریننگ ہے جو آپ کے بچوں کے مزاج کو بدل دیتی ہے، جہاں پہ کمپلیٹلی اسلامی کلچر، جہاں پہ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی، جذبہ محبت. کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ مشی امام حسین میں چلتے ہو، یہ پتہ نہیں بندہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، افغانی ہے، نہیں، وہاں پہ ایک ہی رنگ ہے اور رنگ حسین ہے. وہاں کوئی کسی کی زبان کو نہیں جانتا اور ایک ہی زبان ہے، وہ نام ہے حسین ہے. کبھی سوچا کہ یہ ملینز آف پیپل کہاں جا رہے ہیں، کس کی طرف دوڑے دوڑے جا رہے ہیں؟ ایک قبر امام حسین، ایک ایسا امام جو شہید ہو چکا ہے، اس امام کی قبر کی طرف یہ ہزاروں لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. یہ ہم شیعوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، دنیا کے ہر نقطے سے آؤ اور ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، زبان کا کوئی فرق نہیں، لباس و شکل کا کوئی فرق نہیں، اور سب کا نعرہ ایک ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، اور سب ایک ہی محبت کو فالو کر رہے ہیں، اور محبت حسین ہے. وہاں پہ 2 طرح کی ڈیوٹیز ہیں، ایک وہ جو امام کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے وہ جو جن جانے والوں کی خدمت کر رہے ہیں. فرمایا بالکل اسی طرح ایک دن ظہور امام زمانہ ہوگا جب شہید امام کی طرف جانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ تیاری ہے ایک ایسے امام کی جو ظہور کرے گا. ساری قومیں 40 امام حسین بہت بڑی ٹریننگ ہے. خدا را آپ کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کی نسلیں ہیں. نسلوں پہ توجہ دیں. ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ماؤں کی ذمہ داری، والد کی ذمہ داری، بچپن سے اپنے بچوں کو متصل رکھیں ذکر امام حسین سے. انشاءاللہ امام زمانہ کا سایہ ہماری نسلوں پہ باقی رہے. ہماری نسلیں ایسی بنیں جیسے حجت خدا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. ایرانی نوجوان اسی سفر 40 میں کرے ہم جا رہے تھے، کہتے ہیں مولانا راستے میں ایک بوڑھا ٹکرایا، کہنے لگا کہ میرے گھر آئیے، میں نے کھانا رکھا ہے. جس کو بولتا ہوں آتا نہیں ہے. اب ظاہر کھا کھا کے لوگ اتنے سیراب ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا بوڑھے ہم بھی ابھی کھا کے آئے. کہا مولانا ایسے رو رہا تھا جیسے بارش کے قطرات برسنے. 70 سال کا بوڑھا. کہ خدا کا واسطہ میرے سفرے پہ آؤ، نہیں آؤ گے تو مجھے ایسے لگے گا کہ حسین مجھ سے راضی نہیں ہے. فرماتے جب دعوت دینے والوں کو بلاؤ نا تو یہ سوچا کرو امام حسین تجھے دعوت دے رہے ہیں. کہتے ہم نے کہا 2 لقمے لگائیں گے اور جائیں گے. کہا جاؤ. کہا مجھے ہمیں گھر لے گیا. بیٹھا، پاؤں سے جورابیں اتارنے لگا، پاؤں دبانے لگا. کبھی سوچا کرو اس 70 سال کے بوڑھے کی آپ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ نہ میرا نام جانتا ہے، نہ مجھے جانتا ہے، وہ پاؤں دباتا ہے. آپ دباؤ گے کسی انجان بندے کے پاؤں؟ کھلاؤ گے کسی انجان بندے کو کھانا؟ دھو گے کسی کے کپڑے؟ دباؤ گے کسی کا سر؟
یہ تیرے پاؤں سمجھ کے نہیں دبا رہا، کہ یہ تصور کر رہا ہے کہ اس راستے سے زین العابدین گزرا ہوگا۔ میں ہوتا تو اپنے مولا کے پاؤں دباتا، میں ہوتا تو حسین کے بچوں کی خدمت کرتا۔ یہ تصور کر کے وہ ہماری خدمت کرتے ہیں کہ یہ حسین کا ظاہر ہے نا، اس کی خدمت کرو۔ کہتا جلدی جلدی سے سفرہ لگایا۔ اس کے گھر میں ہم نے دیکھا تو ایک دیوار پہ ایک تصویر لگی تھی، اس تصویر نے ہمیں اپنی طرف کھینچا۔ کیا دیکھا؟ تصویر میں ایک قبر ہے جو کھدی ہوئی ہے، ایک تابوت ہے، اس تابوت کے اندر ایک جنازہ ہے اور جنازے کا ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بوڑھے یہ تابوت کس کا ہے؟ یہ تصویر کیسی ہے؟ جس شیعہ کے گھر میں جاؤ یا روضہ امام حسین ہے یا کوئی حدیث ہے، یہ تصویر کا مطلب کیا ہے؟ کہ بوڑھا رو پڑا، کہ دیکھو کھانا کھا لو، مولا کے ظاہر ہو، شاید میں تمہیں بتاؤں تم بھی رو کھانا پھر پسند نہ آئے، پہلے سکون سے کھانا کھاؤ، تصویر بھی یہی ہے، میں بھی نہیں ہے۔ تو جلدی جلدی کھانا کھایا، تجسس پیدا ہوا واقعی نے تصویر کیا ہے، اور رو کے کہنے لگا یہ تابوت بھی میرا ہے، یہ قبر بھی میری ہے، یہ جنازہ جو دیکھ رہے ہو یہ بھی میرا تھا۔ کہ بوڑھے بزرگ سمجھ نہیں آیا، کہا میں اپنی جوانی میں اس علاقے کا سب سے بڑا گنہگار تھا، رہتا اس سرزمین پہ تھا، لیکن کبھی حسین کی زیارت کو نہیں گیا تھا، میرا لینا دینا ہی نہیں تھا حسین ابن علی سے۔ کہتے 40 کے دن آتے تھے، لوگ سبیلے لگاتے تھے، گاؤں والے زائروں کی خدمت کرتے تھے، میں چور بھی تھا، گنہگار بھی تھا، میں نکلا اس نیت سے کہ جو زائر آئیں گے ان کی چوریاں کروں گا۔ ایک سبیل لگی ہوئی تھی میرے گاؤں والوں کی چائے کی، میں نے کہا چائے پی لیتا ہوں، اس سبیل پہ چائے پینے لگا، ایک جوان نے دیکھ لیا، اس کو پتا تھا میرا کیریکٹر کیا ہے، اس نے جھڑک کے مجھے بولا دور ہو جا حسین کی سبیل سے، یہ زائروں کی سبیل ہے، چوروں کے لیے نہیں۔ بہت بات بری لگی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو سبیل نہیں پلائے گا، سبیلیں کم تھوڑی ہیں۔ آگے بڑھنے لگا، اس سبیل کے اندر ہمارے قبیلے کا بڑا بیٹا تھا، بوڑھا، اس نے اس جوان کو ڈانٹا کہ تیرا کام نہیں کسی کو بولو پیے یا نہ پیے، یہ حسین کی سبیل ہے، یہاں چہرے دیکھے سبیل نہیں پلائی جاتی، یہ محبتوں کا میدان ہے۔ اس نے مجھے بلایا کہ ناراض نہ ہونا، جوان کی بات کو برا نہ مانا، کہ ایک بات تو بتا، یہ سارے جوان تیرے گاؤں کے ہیں کہ نہیں ہے؟ کہاں ہیں؟ کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ جب سب حسین کے ظاہروں کی خدمت کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہا؟ اب کہتا ہے میں نہ امام حسین کو جانتا ہوں، نہ میں کبھی مولا کی زیارت کری۔ میں نے کہا کیا خدمت کروں؟ کہ دیکھ چائے کی سبیل بنا رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی ہے، چینی لے کر آ۔ کہتا ہے گیا دکان پہ چینی لینے، 2 کلو چینی لی، واپس آیا، دل میں یہ بولا کہ اب اس سبیل سے چائے نہیں پیوں گا۔ اس نے مجھے ٹوکا تھا، راستے میں دوسری سبیل آئی، وہاں پہ رکا اور جو 2 کلو چینی تھی اس سبیل کی ٹیبل پہ رکھی اور چائے پینے لگا۔ ان سبیل والوں نے سمجھا کہ چینی ان کے لیے لے کر آیا ہوں، انہوں نے کہا شکریہ آپ کا کہ آپ مولا کی سبیل کے لیے چینی لے کر آئے، اور انہوں نے چینی اپنی چائے میں ملا دی۔ میں نے چائے پی، پھر دکان کی طرف گیا 2 کلو چینی لینے، کہ جس نے بولا تھا اس کے لیے تو لے جاؤں۔ کہتا جیسے دکان کی سیڑھیاں چڑھا میرا بلڈ پریشر ہائی ہوا، زمین پہ گرا، جیسے گرا تو کچھ ہی سیکنڈ میں نے دیکھا میری روح میرے بدن سے جدا ہو گئی ہے، اپنے بدن کو زمین پہ تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لوگ جمع ہوئے، چیک کیا کہ بندہ تو مر چکا ہے، کہ لے گئے گاؤں میں، غسل ملا، کفن ملا۔ اتنا کردار کا برا تھا کہ میرے جنازے کو کاندھے دینے کے لیے بھی لوگ نہیں مل رہے تھے۔ مزدوروں نے اٹھا کے قبر کھودی، تابوت رکھا، کہ بالکل اس تصویر کی طرح میرا جنازہ تابوت کے اندر پڑا ہوا تھا۔ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسی ابوت ان کے چہرے پر، گویا وہ انتظار میں ہے قبر میں اتارا جائے اور عذاب کی کاروائی میرے اوپر جاری ہو جائے۔ کہہ رہے کیا لائے ہو؟ سر شرم سے جھکا ہے، کیا دکھاؤں؟ نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی زہد ہے، نہ کوئی تقوی ہے۔ کہ اسی طرح میرا جنازہ تابوت میں پڑا تھا، شرم کے مارے میرا سر جھکا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی واقعا مر چکا ہوں یا خواب ہے، ہاتھ خالی ہیں، مر گیا میں۔
کہ اتنے میں دور سے ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ایسی وجود کو سکون دینے والی آواز تھی، اور اس آواز نے ملائکوں سے خود کو مخاطب کیا، کہا میرے دوست کو تنگ نہ کرو۔ میں نے کہا یہاں کون ہے جو مجھے اپنا دوست بول رہا ہے؟ اور آواز کا آنا تھا ملائکوں کے وجود میں خشوع اور خضوع آ گیا، دیکھا کہ ان کے سر جھک گئے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی آواز کس کی ہے، لیکن جب ملائکوں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، کا وجود میں عجیب سی کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست کو تنگ نہ کرو، ارے میں کب حسین کا دوست بنا؟ کہاں میں، کہاں حسین؟ کب پہلی مرتبہ زندگی میں حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی، کہتے ہیں وہ چہرہ ہی ایسا ہے کہ بندہ دیکھ لے، کبھی دل ہی نہیں کرتا اس امام کو کوئی تکلیف دے۔ ملائکوں کو کہا کہ میرے دوست کو تنگ کیوں کرے؟ انہوں نے کہا مولا یہ اور آپ کا دوست، یہ دیکھیے اس کا نام اعمال، یہ دیکھیے اس کا کردار، کہ اگر میرا دوست نہ ہوتا میری سبیل کے لیے 2 کلو چینی نہ دیتا۔ یہ سمجھتے ہو نا امام حسین کی مجلس میں تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہو، کوئی کاؤنٹیبل نہیں ہے، ذرہ ذرہ اکاؤنٹیبل ہے۔ اس مومن کو جزا دی گئی کہ مولا اس نے تو آپ کی نیاز بھی نہیں کی تھی، کہ نہیں، جو نیاز کی دیگ چڑھی تھی اس کے نیچے جو لکڑیاں رکھی تھیں وہ اس نے لا کے رکھی، کہ میری سبیل پہ 2 کلو چینی نہیں تھی۔ کہ مولا 2 کلو چینی کا کیا کریں گے؟ فرمایا اس 2 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے ہیں، ہر دانے کے عوض اس کی ایک برائی کو کم کیا جائے۔ ملائکوں نے کر دیا کہ مولا اب بھی گناہ بہت زیادہ ہیں۔ کہا 2 کلو لینے گیا تھا، کہ مولا لی تو نہیں تھی، کہ اگر زندہ ہوتا تو لے کر میری سبیل پہ جاتا، وہ دانے بھی کم کیے جائے۔ اب بھی دیکھا کہ مولا گناہ بہت زیادہ ہے، کہ حسین نے ایک نگاہ میری طرف دیکھی، کہ شرم کے مارے دیکھوں تو حسین کو دیکھوں کیسے؟ کہ تجھے مہلت دیتے ہیں پلٹ کے جا، لیکن اگلی بار جب آنا تو حسین کے سامنے حر بن کے آ۔ کہا وہ دن اور آج کا دن ہے، کبھی اپنے مولا کو ناراض کر نہیں کیا۔ مقصد مجلس یہ ہے کہ اپنے امام زمانہ کو راضی کرو، اپنے حسین کو راضی کرو۔ اور کتنا کریم ہے، فرمایا جو خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا۔ کا شرط یہ ہے کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا اتنے سلاموں کی تاکید کیوں ہے؟ زیارت عاشورہ میں 100 سلام۔ فرمایا عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی میرے بابا کو سلام کرے۔ کہتے تھے یہ باغی ہے۔ سیدہ نے کہا تھا نا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ فرمایا نبی کی بیٹی سلام کی باتیں کرتی ہیں، میں علی سلام کرتا ہوں، علی کو جواب دے۔ سب مل گئے اولاد الحسین وعلى اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلى
وعلى صحابہ، آواز تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے، السلام علی سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، آج شب شہادت مجھے نہیں پتا میرا امام زمانہ کہاں موجود ہے، شاید کربلا میں موجود ہے، حسین کا پرسہ لینے گئے، شاید شام میں ننھی سی قبر سکینہ پہ موجود ہے، یا شاید تلے زینب یاب زینب کی غربت برو رہے، لیکن میرا دل کہتا ہے آج کی رات جنت البقیع میں موجود ہوں گے، ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ گریا کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کون سی دعائیں کرتے ہوں گے، حکم معصوم ہے جب بھی پریشان ہو اپنی ماں کی قبروں پہ جایا کرو، خدا کوئی دعا رد نہیں کرتا، شاید رو رو کے کہتے ہوں گے اماں زہرا دعا کرو، اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور، میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے آپ کی پسلیاں توڑی، اماں زہرا دعا کرے میرا ظہور، میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے میری زینب کی چادر چھینے، جس نے میری سکینہ کے کانوں سے بالیاں اتارے، جس نے میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی مارے، فرمائے مومن جب بھی تیری آنکھوں میں آنسو ہوں سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ مومن نے سوال کیا مولا جب دعا کروں خدا کو کون سا واسطہ دوں؟ فرمایا اللہ تو واسطے کبھی رد نہیں کرتا، ایک خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو۔ آئی آج خدا کو سیدہ زینب کی یتیمی کا واسطہ دیتے۔ یہ روایت میں نے کہیں اور پڑھی، بڑی درد بھری روایت ہے۔ اس بی بی نے بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، جوانی میں بابا علی کا زخمی سر دیکھا، پھر حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، پھر اپنی آنکھوں سے علی اصغر کا ننھا لاشا دیکھا،
اپنی آنکھوں سے اکبر کے سینے میں برچے رکھے. بڑی مظلومہ بیوی ہے. آواز دے کے کا فضا ذرا میری بیٹی زینب کو بلانا, میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. سیدہ فرماتی ہیں جیسے اماں کے حجرے میں گئے, فرمایا مصلی پہ بیٹھی تھی لیکن بیٹھنے کی توانائی نہیں تھی. دیوار کے سہارے پہ بازو رکھا ہوا تھا. اتنی تکلیف دے کہ تسبیح پڑھنا بی کے لیے مشکل تھا. تبھی کہتا ہوں شیعہ جب تسبیح زہرا پڑھا تو خدا کو ٹوٹے ہوئے بالوں کا واسطہ دیا کرو, اللہ کبھی دعا رد نہیں کرے گا. ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. جی میری اماں. فرمایا زینب ذرا وہ گٹھڑی لا لو. جیسے ماں کے سامنے گٹھڑی رکھی کہ زینب گٹھڑی کھولنا, کہ جیسے گٹھڑی کھولی گٹھڑی میں چند سفید کفن تھے. اماں نے پہلا کفن اٹھایا, روکے گا زینب یہ تیری ماں کا کفن ہے. خدا کسی بچی کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھائے. اماں تیرے بعد زینب مر جائے گے. زینب تو نے بڑا سفر طے کرنا. جب بابا غسل دیں یہ کفن بابا کو دے. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سیدہ زینب نے اماں کے کفن کو سینے سے لگایا. اب فرماتی ایک مرتبہ اماں نے دوسرا کفن اٹھایا. سیدہ فرماتی ہے میں دل میں دعا کر رہی تھی, اللہ کرے یہ زینب کا کفن اے خدا میں اتنا برداشت نہیں کر پاؤں گے. اماں یہ کس کا کفن ہے؟ روکے گا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے. او جب حسن غسل دے یہ کفن حسن کو دینا. اماں اس کا مطلب میرے بابا بھی نہ رہیں گے, زینب زندہ رہے گی. اماں نے تیسرا کفن نکالا. فرماتی اب میرا کلیجہ پھٹنے لگا. بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. دل میں دعا کرتی رہی اللہ مجھے حسن کا مرنا نہ دکھانا, مجھے حسین کا جانا نہ دکھانا. اللہ کرے زینب مر جائے لیکن میرے بھائی زندہ رہے. اماں یہ کس کا کفن ہے؟ روکے گا زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے. اور میرے لال کو زہر دیا جائے گا, جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے. تیسرا کفن لیا. اب جو گٹھڑی میں دیکھا آخری کفن باقی تھا. سیدہ فرماتی ہیں میں دعا کرتی رہی اللہ کرے یہ میرے حسین کا کفن نہ. اے خدا زینب مر جائے پر میرا حسین زندہ رہے. میں نے کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ روکے کہنے لگی زینب یہ بھی میرے حسن کا کفن ہے. اور میرے لال کے جنازے پہ تیر چلا جائے گا. اپنے ہاتھوں سے تیرا کو نکالنا.
سے کفن لیا، لیکن سیدہ فرماتی ہیں میں نے دل ہی دل میں کہا الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے اماں نے حسین کا کفن نہیں دیا، اس کا مطلب میں زینب مر جاؤں گے لیکن میرا حسین زندہ رہے گا۔ لیکن قیامت کا منظر تھا جب سیدہ نے کہا زینب وہ سفید کرتا لانا، کہا زینب یہ میرے حسین کا کفن ہے، اماں حسین کے لیے کرتا کیوں ہے؟ زینب کربلا کربلا 3 دن کا پیاسا بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ قیامت کا منظر تھا، زینب کفن دیتی رہے، ماں نے کفن پہنا، علی نے کفن پہنا، حسن کو کفن پہنایا، لیکن جب کربلا آئی حسین کو ماں کا کرتا پہنایا۔ روایت کے جملے ہیں 70 قدموں سے بہن دیکھ رہے تھے اور شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا۔ جب یہ مظلومہ بی بی کربلا کے بعد واپس مدینے پہنچی، کہا سجاد میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں۔ روزے کو خالی کرایا گیا، جیسے نانا کے روزے میں گئی، روزے کے دروازوں کو بند کیا، اپنے سر سے چادر اتارے، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، روکے گا نانا مجھے پہچانو میں تیری زینب، او نانا بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ نانا تیری امت نے مجھے تازیانے مارے، نانا میری چادر چھینے، نانا میرا حسین مارا گیا، نانا میرا اکبر مارا گیا۔ لیکن فضا فرماتی ہیں زینب نے بڑے مصائب پڑے، جیسے نانا کے روزے سے رخصت ہوئی، فرمایا سیدھا زینب جنت البقیع گئی، لیکن جب ماں کی قبر پہ بیٹھے بی بی نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے۔ فضا کے دیکھ مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا، قبر زہرا پہ رکھا، عجب نہیں زلزلہ آیا، زینب کرتا ہٹا لے، رو کے کہنے لگی اماں تجھ سے